الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ جھگڑے ہوتے بہت بیسک ہیں۔ ہاں، کچھ جھگڑے ایسے ہیں، سب سے بڑا جھگڑا میاں بیوی کا ہوتا ہے۔ کچھ جھگڑے ایسے ہیں جن میں حل ہے، آپ کر لیں، حل کر لیں، کسی طرف بھی کر لیں، اللہ نے اجازت دی آپ کر کے آگے چل پڑے۔ لیکن میں فلاں صاحب ہیں، ہر سال عمرے پہ جاتے ہیں، بھائی سے نہیں بولتے 15 سال سے، تو کیا اس سچ کا کیا فائدہ ہوا، عمرے کا کیا فائدہ ہوا؟ یہ کیسی رقت ہے؟ اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگین فاسٹ فارورڈ جائیں، دیکھیں کس طرح کے لوگوں کے ساتھ کیا بنتا ہے پھر۔ میں نے دیکھا ہوگا بہت برا بنتا ہے۔ یعنی میں ایک مختصر سٹوری سناتا ہوں کہ دو بھائی تھے، بڑے والا چونکہ زیادہ بڑا تھا تو بڑی رسپیکٹ تھی، جب پیرنٹس گئے تو سارا جو جائیداد تھی بڑے بھائی کے زیر انتظام آ گئی۔ اس کے بچے تھوڑے سے بڑے ہوئے، اس کو لالچ آیا، اس نے ساری اپنے نام ہی کر لی۔ چھوٹے والا خوار خور ہو کے ایونچولی سیٹل ہو گیا، بڑے والا زندہ ہے، جائیداد بچے نے اپنے نام کرا لی، اور اس کو آخری عمر کے حصے میں اپنی روزانہ کی دیکھ بھال روٹی کے لیے اسی چھوٹے بھائی کا محتاج ہونا پڑ گیا۔ اب اس چھوٹے بھائی نے پہلے تو انکار کر دیا، پھر اس کو یہ میں بات اسی سمجھایا کہ یار تو نے بھی تو اس عمر میں آنا، 10 سال کے فرق ہے نا، تو فاسٹ فارورڈ کر ذرا 10 سال 15 سال۔ اس نے جو کیا اس کا ذمہ دار یہ ہے، تو نے بھی تو کچھ کرنا ہے نا، اور اس نے کر لیا۔ یہ کہانی ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، اب ہمارے دل میں نہیں اترتی کہ بچے کے گھر میں دادا تھا، برتن توڑ دیتا تھا، باپ نے اس کے لیے لکڑی کا برتن بنوا لیا، دادا مر گیا، بچہ لکڑی کے برتن کو دھو کے رکھ رہا تھا، باپ نے پوچھا کیوں بھائی، اس نے کہا جی آپ نے بھی تو بوڑھے ہونا ہے۔ یہ کہانی بچپن سے پڑھائی جا رہی ہے۔ تو تمام ریگریٹس کا، تمام ان سچویشن کا جہاں آپ کی ایگو کہہ رہی ہے نہیں جناب میں نہیں ہونے دوں گا، جو مرضی ہو جائے، ان کا حل یہ ہے کہ جب یہ آ جائے اس وقت کوئی فیصلہ نہ کریں، جب بلڈ پریشر نیچے آئے گا سوچیں، اس کو فاسٹ فارورڈ کر کے دیکھیں اور فیصلہ کروا لیں، وہ آپ کے کام آئے گا۔ فاسٹ فارورڈ نہیں کریں گے، سمجھ نہیں آئے گی۔ اور یہ میں نے آپ کو بتا دیا، جہاں آپ اس طرح کے آپ کی دلیلیں آنے لگ جائیں نا، کچھ بھی ہو جائے، اس کا مطلب ہے کہ آپ ریشنل نہیں ہیں، آپ عقل سے فیصلہ نہیں کر۔ اور آخری بات، ہم نے جب جانا ہے اس دنیا سے، ہمارے اعمال کا حساب ہونا ہے۔ جو غامی کوتاہی ہم نے اللہ کے باب میں کر لی ہوگی، وہ اللہ انشاءاللہ ہمیں توفیق دے گا، ہم معافی مانگ لیں گے، معافی مل بھی جائے گی، بندوں کی تو نہیں ملے گی نا جی، تو کیوں ایسا بوجھ لے کے جانے کو تیار ہے؟ زندگی مختصر سی ہی ہے۔ یہ میری ایک اور آپ سب لوگوں سے جو بھی سن رہے ہیں وہ ہے کہ جس کی جتنی بھی عمر ہے، شام کو کسی وقت سونے سے ذرا دیر پہلے آنکھیں بند کر کے سوچئے کہ کتنی عمر گزاری ہے، یوں لگے گی آپ کو گزاری ہے۔ میں 45 46 کا ہو گیا، مجھے وہ بھی یوں ہی لگتی ہے، کوئی 30 35 کا ہوگا اس کو بھی یوں ہی لگتی ہوگی، جو 80 برس کا اس کو بھی یوں ہی لگتی ہے یوں ہی۔ اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ہم سے پوچھے گا پروردگار کم لبثت، کتنا عرصہ رہے دنیا میں، ہم کہیں گے لبثت یومن او بعد یوم، ہم ایک دن یا اس سے بھی کم رہے۔ تو یار ایک دن کے لیے کیا خواری کرنی۔ ایک پرانی بات یاد آ گئی کہ ہمارے دوست تھے، ان کو بہت گھر پہ پریشر تھا کہ آپ اپنے رہنے کے لیے گھر بنائیں، آپ کا ذاتی گھر ہونا چاہیے۔ وہ جاب کرتے تھے، بڑے فریکوینٹلی بدلتے رہتے تھے، تو ایک دن جب زیادہ پریشر پڑا تو انہوں نے کہا اچھا جی کہاں گھر بنائیں، میں تو ہر 2 سال بعد شہر بدل لیتا ہوں۔ میں نے کہا جی وہ تو عارضی ہوتا ہے آپ کا، آپ جہاں آپ کا بنیادی گھر ہے وہاں بنا لیں۔ انہوں نے کہا جی اگر عارضی جگہ پہ گھر نہیں بنانا تو دنیا بھی تو عارضی ہے۔ اب یہ اپروچ ہے، یہ چیزیں بار بار آپ کہیں گے، ذکر کریں گے تو بات بنے گی۔ بات لمبی ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث پاک ہم نے پڑھی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مفہوم یہ ہے کہ صحابہ جب آپس میں ملتے تھے تو جب تک ایک دوسرے کو سورہ عصر نہیں سنا لیتے تھے جدا نہیں ہوتے۔ کیوں کرتے تھے وہ؟ تاکہ پتہ لگے رول کیا ہے۔
تو یہ باتیں بار بار کرنی پڑتی ہیں کہ اچھا یار میں نے پہلے جو ایگو پہ فیصلے کیے اس کا کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا. کتنی عمر گزاری ہے؟ جو میں نے بہت بڑا بینیفٹ لے لیا تھا وہ کتنے دن میرے ساتھ چلا؟ آگے بھی نہیں چلے گا، اور آخر ہم نے چلے جانا ہے یہاں. جو سب سے اچھی بات پچھلے کچھ دنوں میں نے دیکھی ہے پاکستان میں تمام خرابیوں کے باوجود، وہ دو ہیں، دو باتیں. ایک تو یہ جو میری نئی جنریشن آ رہی ہے، میں بڑا پر امید ہوں اس کے بارے میں. تو خیر میں جنرلی بڑا پر امید آدمی ہوں. وہ ہماری طرح خام خواہ میں نان سینس نہیں کرتے. دیر ویری اسٹیٹ فارورڈ، ٹو دا پوائنٹ، میٹر فیکٹ لوگ ہیں. دوسرا، ہمارے ہاں میری عمر کے لوگوں میں بھی، آپ کی عمر کے لوگوں میں بھی، ان لوگوں سے جو بہت امیر ہیں لیکن کچھ جائز طریقے سے بہت امیر نہیں ہوئے، ان سے بہت کوئی اپریسیشن باقی نہیں رہی. اب میں نام نہیں لینا چاہ رہا باوجود، لیکن ہم اس کو ہم آئیڈیلائز نہیں کرتے. ہم اب کہتے ہیں یار بہت امیر ہے لیکن کیا فائدہ ایسی دولت کا، یہ میں نے کہتے سنا ہے لوگوں کو. اس کا مطلب ہے کہ ریلائزیشن ہمارے اندر آ رہی ہے کہ بہت امیر ہونا کو بہت کمال نہیں ہے، بہت بارسوخ ہونا کو بہت کمال نہیں ہے. اب نیکسٹ لیول یہ ہے کہ ہم اپنی ذاتی زندگی میں پھر وہ تمام کام جو ہم صرف امیر ہونے کے لیے، صرف بارسوخ ہونے کے لیے کر رہے ہیں اور اس سے ہم بوجھ ڈال رہے ہیں اپنے اوپر، وہ نہ کریں. وما علینا الا البلاغ المبین.